قوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ شان نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان نام ہے عقائد حقہ کو ماننے کا، اور ایمان کی تجویز اعمال صالحہ کے ذریعے سے، اور عقائد اور اعمال کے درمیان واسطہ ہے علم کا۔ عقائد، اس کو ہم گجراتی میں مانیتا کہتے ہیں۔ مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب، اس کے ملائکہ، فرشتے، قیامت کا دن، مرنا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو دل سے ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ انہی عقائد کو اگر آدمی مضبوطی سے پکڑتا ہے، انہی عقائد کے مطابق اپنا خیال، تصور، بلکہ اپنا یقین جماتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے۔ اور اگر عقائد میں خلل ہے، عقائد میں کمی ہے، عقائد میں ڈھیلاپن ہے، تو یہ آدمی مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ عقائد کے بعد علم کا معاملہ ہے، اور علم کے بعد عمل کا معاملہ ہے۔ اس وقت آنے خدا نے بہت محبت کے ساتھ یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہم مسلمان باوجود مسلمان ہونے کے تہذیبی ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں۔ مسلمان ہیں، اور مسلمان میں نے پہلی بات عقائد کو مان لینا، اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لینا، یہ ایمان ہے۔ لیکن اس ایمان کا ظہور کس طرح ہوتا ہے، یہ ایمان کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ یہ ایمان پہچانا جاتا ہے زندگی کے اعمال سے۔ ہر چیز کا، ہر مذہب کا ایک تشخص ہوتا ہے، اور اس تشخص کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہے لیکن اپنے مذہب کا تشخص نہیں ہے تو بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ اس کو میں نے آج کیا تہذیبی ارتداد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ عمل پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور غیروں کی مشابہت، غیروں کی نقالی، اس سے ہمیں بے انتہا بچایا ہے۔ ایک آدمی غیر کی نقل کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ غیر کی نقل ہے بری ہے، تب تک تو اس کا ایمان معمول ہے، معقول ہے۔ لیکن ایک آدمی غیر کی نقالی کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کے طور و طریق کو اپناتا ہے، اور اپنانے کے بعد اس پر خوشی محسوس کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کہتا نہیں ہے لیکن اچھا نہیں سمجھتا ہے، یہ ہے تہذیبی ارتداد۔ ہم سب کو بہت ٹھنڈے دل سے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ خود ہم، ہماری اولاد، ہماری نسل، ہماری قوم، ہمارے مذہب کے ماننے والے اس تہذیبی ارتداد کے اعتبار سے کتنے مبتلا ہیں۔ آپ اللہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اس قوم والوں میں سے ہے۔ شراح حدیث لکھتے ہیں کہ قطعاً اس حدیث کا تعلق عقائد سے نہیں ہے۔ عقیدے میں تو اگر ایک عقیدے میں خلل پڑا تو آدمی اسلام سے ہر تو بیٹھا ہے۔ جتنے بھی ہمارے عقیدے ہیں، جتنی بھی ہماری مانیتیں ہیں، ان میں ایک عقیدے کا انکار
آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے. تو اس حدیث کا تعلق عقائد سے نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق کلچر سے، تہذیب سے، تمدن سے، دنیا کے اندر انسان کے زندگی گزارنے کے طور و طریق سے ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کی نقصانی، چاہے وہ نقصانی کھانے پینے میں ہو، چاہے وہ نقصانی رہن سہن میں ہو، چاہے وہ نقصانی پہننے میں ہو، چاہے وہ نقصانی دنیا کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے ہو، اتنا نہیں. اگر یہ نقصانی کو آپ نے عبادات کے اندر دیکھا تو عبادات میں بھی روک دیا کہ ان کی نقصانی صحیح نہیں. لباس تو ہے ہی چیز، رہن سہن وہ تو ہے ہی چیز، شادی وہ تو ایک طریقہ ہے، موت مئی وہ تو ایک طریقہ ہے، آپس میں لین دین معاشرت یہ تو ایک طریقہ ہے، یہ دنیاوی کام کاج ہے. لیکن اگر عبادت کی لائن سے کوئی چیز کی جاتی ہے اور اس میں غیروں کی مشابہت ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے اس سے منع کرنا ہے. قدیم عرب کے زمانے میں یہ عادت تھی کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے، جیسے محرم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہود اس روزے کو رکھتے ہیں. تاکہ کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں لوگ؟ تاکہ اسی لیے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سکھلایا، تعلیم کی کہ اگر وہ حضرت موسیٰ اور ان کی جماعت کے نجات پا جانے پر اور ان کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر مارے خوشی کے روزہ رکھتے ہیں تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی نعمت پر اس سے زیادہ حقدار نہیں کہ روزہ رکھیں، زیادہ ہم بھی روزہ رکھیں. لیکن آج آپ نے یہ احساس فرمایا یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک کے بجائے 2 روزے رکھتے ہیں. اور ٹھنڈے سے سوچنے کی بات کیا، دیکھیے ایک عمل کیا یہود نے، اہل کتاب نے، جو آسمانی کتاب کو بدل چکے تھے، اپنے نبی کی شریعت کو بدل چکے تھے اور اپنے دین کو نیست نابود کر چکے تھے. کہنے کے اعتبار سے برائے نام وہ اہل کتاب ہے، لیکن وہ اہل کتاب ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی روزے کے بعد سے ابتدا کو پسند نہیں فرمایا. اور آپ نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھتے ہیں. یہود کے بعد میں ہے کہ یہود جب روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتے تھے تو افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار کو دیر سے کرتے تھے، کھانا دیر سے کھاتے تھے، افطار کرنے میں تاخیر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی افطار میں جلدی کیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر کے بعد کھا لیا کریں، افطار میں جلدی کرو، یعنی افطار کا وقت ہو گیا، اب وقت ہو جانے کے بعد تاخیر کی اجازت نہیں. کیوں؟ یہود کے ساتھ موافقت ہو رہی ہے، یہود کی مشابہت ہو رہی ہے. آپ نے اس مشابہت سے بچانے کے لیے فرمایا افطار میں جلدی کیا کرو. اتنی بھی موافقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا. اور جس طرح شہری مستقبل کی عبادت ہے، افطاری بھی ایک عبادت ہے، اور روزے کو چھوڑ رہا ہے ایک دوسری عبادت ہے، اور ایک فرد کی تکمیل ہو گئی ہے، کئی عبادت کا مجموعہ ہے. لیکن عبادت میں اتنی بھی شدت کو، اتنی بھی مشابہت کو برداشت نہیں کیا کہ یہود تاخیر سے اگر افطار کرے تو ہم بھی تاخیر سے افطار کریں. بلکہ آپ دیکھیے مؤذن جس کی اذان کی آواز کو سن کر ہم سب افطار کرتے ہیں، اس مؤذن کو حکم نہیں دیا
کہ پہلے تم اذان کو اس کے بعد افطار کرو. مؤذن کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے افطار کرے پھر اذان کرے. اگر وہ پہلے اذان دینے جائے گا اور افطار نہیں کرے گا اس کی افطاری میں تاخیر ہوگی. اور یہ مشابہت ہے یہود کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس کو بھی گوارا نہیں کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. مکہ مکرمہ میں دشمنان دین کی عادت تھی کہ جب وہ سر کے بالوں میں کنگھی کرتے تھے تو بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بال بالکل سیدھے اور سیدھے سوارتے تھے. اس کے درمیان مانگ نہیں بناتے تھے. اس کو گجراتی میں ہم سے ہیٹھا پاڑتے. وہ مانگ نہیں بناتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو حضرات صحابہ سے فرمایا کہ بالوں کو سوارو اور مانگ بنایا. مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد یہود کو دیکھا کہ وہ بال سوارتے اور مانگ بناتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اب بال سیدھے سوارو مانگ نہ بنا. جہاں دیکھا کہ وہ مانگ بناتے ہیں وہاں منع فرمایا. جہاں وہ نہیں بناتے ہیں وہاں کرنے کا حکم ہے. کیا ہے یہ آدمی کو اپنے دین پر جمانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دے رہے ہیں. میرے بعد ہم سب مسلمان ہیں. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا یہ دین ہے, روزہ رکھنا یہ دین ہے, زکات دینا یہ دین ہے, حج کرنا یہ دین ہے, علم سیکھنا یہ دین ہے, دعوت کا کام کرنا یہ دین ہے, خانقاہوں کا نظام اس کے مطابق عمل کرنا دین ہے. کوئی شک کی بات نہیں. لیکن اس دین کے ساتھ جو ابتدار ہمارے اندر پھیل رہا ہے اس کا ہمیں احساس بھی نہیں لگ رہا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے شیشم کا اور کاٹ کا ہے, لیکن اس کے اندر دیمک لگ چکی ہے. اس کا مالک کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس میں آپ کیمیکل ڈالو, دوا ڈالو, ورنہ دیمک کی ابتدا ہو چکی ہے, چند دنوں میں ختم کر دے گا. ہم مطمئن ہیں نہیں یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے, یہ تو شاخ کا ہے, یہ شیشم کا ہے, اس کے اوپر ہم نے اتنا اچھا کلر بیٹھ گیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں. اب وہ دیمک اس کو کھا رہا ہے اور یہ اوپر کے ظاہری کلر سے, ظاہری پالش سے مطمئن ہے. آج پور ہم سب کا حال ایسا ہی, ظاہری نقل و حرکت اور اس کے بعد اندر جو دیمک لگی ہوئی ہے وہ دیمک کی وجہ سے ایمان کھایا جا رہا ہے, اس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے. اس طرح احساس نہیں ہے. یہ دیمک ہمارے ایمان کو اس طرح لگی ہے کہ اگر آدمی سویا ہوا ہے تو اس دیمک کی وجہ سے اٹھنے کے لیے تیار ہے. غفلت میں پڑا ہے تو متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں. بیدار ہے تو بیدار ہو کر اس پر چلنے کے لیے تیار ہے. آج جس ابتدار کو میں ذکر کر رہا ہوں تہذیب کا, وہ کون سا ابتدار ہے؟ عمل کا ابتدار. آدمی مسلمان ہوتے ہوئے اس کو ٹکنوں سے نیچے پاجامہ پہننا آسان, اپنے شہروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دور کرنا آسان, اپنی ماں بہنوں میں فیشنیبل لباس کو اپنانا آسان, اپنے بال بچوں میں اپنے گھرانوں میں موجودہ تہذیب کو اپنانا آسان. یہود و نصارہ کی نقل پر ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا رہن سہن, ہمارا چال چلن, ہماری ساری تہذیب, اور اس تہذیب کے بعد ہم مطمئن ہیں ماشاء اللہ ہم تو 5 وقت کی نمازی ہیں, ماشاء اللہ ہم تو حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, ہم تو روزہ رکھتے ہیں, ہم تو صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں. یہ دیمک ہے دیمک. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت, اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب والوں کی مشابہت عبادت تک میں گوارا نہیں کیے, برداشت نہیں کیے. وہ اللہ کا نبی کس طرح ان ساری چیزوں کو برداشت کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک آسان بات, ہمارے شہروں میں کوئی تکلیف نہیں, کوئی عذر نہیں, اور ہم نے کھانے پینے میں اپنے لیے ٹیبل کرسی کا انتظام کر دیا. ٹیبل کرسی پر ہم کھا رہے ہیں, سارے جانتے ہیں ٹیبل کرسی پر کھانا کوئی ناجائز اور حرام نہیں نکالیں گے.
تو اگر یہ سمجھے کہ میں ٹیبل کرسی پر کھانا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنائے کس طرح، ایسا اپنائے کہ سنت طریقہ جو نیچے بیٹھ کر کھانے کا اس کو بالکل چھوڑ دے، اور ایسا چھوڑ دے کہ چھوڑنے کے بعد ایک دن وہ آ جائے جب اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آر اور شرم کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہے تہذیبی ابتدا۔ کیوں؟ نبی کا جو طریقہ تھا، اب کیا کہتے ہیں، کہا جائے بھائی ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر نہ کھاؤ، اور تب ناجائز تھے، ارے ناجائز نہیں، تیرے نبی کی سنت بھی تھی، تو معذور ہے الگ بات ہے، لیکن تیرے حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھاتے۔ تو دیکھو آج کل ہم نے اپنے طور و طریق کو بدلا، اور ایسا بدلا کہ جس چیز کو اپنایا اس کی محبت آئی، جس چیز کو اپناتے ہیں اس کی محبت آتی ہے، تو اس کے خلاف جو طریقہ ہے اس کی نفرت بھی ساتھ میں آتی ہے، دیر لگتی ہے لیکن آتی ضرور ہے۔ 10 سال 20 سال پیچھے چلے جائیے، ہمارے پیچھے چلے جائے، کیا ماحول تھا؟ ماشاء اللہ ماحول یہ تھا، ہماری مائیں ہمارے گھر کی عورتیں پکاتی تھیں، دوپہر میں کھانے کا وقت ہوتا تھا، اچھی بچھائی جاتی تھی، چٹائی بچھائی جاتی تھی، اس پر دسترخوان رکھا جاتا تھا، اور ایک بڑا کھانچا بیچ میں رکھا جاتا تھا، کھانچے کے چاروں طرف چاول ہوتے تھے، کھچڑی ہوتی تھی، اور درمیان کی کڑی ہوتی تھی، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھی بیٹھے ہوئے، اور سب آپس میں مل کر کھا رہے ہیں۔ اب تہذیب کا زمانہ آیا، نقالی کا زمانہ آیا، اور نقالی کیسی؟ یہ نقالی ہم کو پہلے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، پھر ڈش اینٹینا کے ذریعے سے، اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی۔ ٹیلی ویژن رکھنا اب تو ختم ہو گیا، پہلے سے ٹیلی ویژن رکھنا کیسا ہے اور انٹرنیٹ رکھنا کیسا ہے؟ میرے بھائی کوئی مفتی صاحب نہیں کہے گا کہ انٹرنیٹ رکھنا جائز نہیں، جائز، لیکن ذرا یاد رکھیے انٹرنیٹ کا استعمال کس کے لیے جائز ہے، ٹیلی ویژن کا استعمال کس کے لیے جائز ہے، موبائل کا استعمال کس کے لیے جائز ہے؟ ہر وہ گناہ جو ان آلات کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں، اگر ان گناہوں سے بچنے کا ذمہ صادق ہے، یقین ہے، تو اس کا استعمال جائز ہے، اور اگر ان آلات کے ذریعے سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذمہ صادق ہے، یقین ہے، تو اس کا استعمال کسی کے لیے جائز ہے، کسی کے لیے جائز ہے۔ اگر گناہوں سے بچ، دیکھو یہ تو طے شدہ ہے کہ گناہوں سے بچنا فرض ہے، ضروری ہے، اور گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے، لہذا جس حالات کے اختیار کرنے سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچتے ہوئے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور جس حالات کے ذریعے سے گناہ میں مبتلا ہونا ہے اس کے لیے یقین ہے، اس کے لیے ذمہ خارج کے ذمہ ہے، اس کے لیے اس کا استعمال چاہیے۔ اب پہلے وہ کھاتے تھے بیٹھ کر سیدھا سادہ کھانا، ایک دو آئٹم کڑی اور کھچڑی، مشکل سے کہیں اچار اور چٹنی مل گئے، ساتھ میں بیٹھے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا، آپس میں محبت ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت ہے، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے، چھوٹوں کے دل میں بڑوں کی محبت ہے، بڑوں کے دل میں چھوٹوں کی محبت ہے۔ اب دنیا نے ترقی کی، کیسی ترقی کی؟ جو نیچے زمین پر بیٹھ کر ہنستا تھا کرسی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا، اور کرسی پر بیٹھ کر ہنستا تھا کھڑے کھڑے ہنسنے لگا۔ اب ترقی کی ہے اتنا دیر کہ چلتے چلتے ہنسنے لگے، اور برا نہ مانیے کھانے کی یہی ترتیب ہے، کھانے کا اصل طریقہ تھا کہ زمین پر کھایا کرتے تھے، پھر ترقی ہوئی تو ٹیبل کرسی پر، پھر ترقی ہوئی تو بسے سسٹم کھڑے ہو کر، پھر ترقی ہوئی تو ہوٹلوں میں گھوم پھر کر، بس اس طرح کھانے میں ترقی ہے، کہیں پیشاب پاخانے کرنے میں بھی ترقی میں آ گیا۔ تو طریقہ کہاں پہنچا؟ ٹیبل کرسی پر پہنچا۔ اب اس پر ایسا انتظام ہو گیا ایسا، بلکہ ٹیبل کرسی میں نیچے بیٹھ کر کھا رہا ہے، لیکن ہر ایک الگ الگ پلیٹ پر کھا رہا ہے۔ الگ الگ پلیٹ میں کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن الگ الگ پلیٹ میں اس طرح کھانا کہ ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانے کو ایک سمجھا جائے، یہ الگ الگ کھانا چاہیے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ الگ بیٹھ کر اجتماعی طور پر ایک پلیٹ میں کھانا ہم نے چھوڑا اور الگ الگ کھانے لگے۔
اب جب الگ الگ کھانے لگے محبتوں میں کمی آنے لگی. ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت، اولاد کے دل سے ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں میں بڑوں چھوٹوں کی محبت کم ہونے لگی. ماں نے شکایت کرتی ہے کہ بچوں کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے. وہ مائیں تھی جو دو دو کھا کر اپنے سینے سے چمٹا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی. اب پاؤڈروں کی شکل میں یہ پیدا کر دی، مہینہ مشکل سے دودھ پلایا، پاؤڈروں کے حوالے کر دیا، محبت دینے کا جو ذریعہ تھا وہ تو ختم کر دیا، اور شکایت ہے کہ محبت نہیں. کس طرح محبت ہو؟ میں بتا رہا تھا اوپر بیٹھ کر زیادہ غلط بیٹھ کر کھانا کھایا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں برکت نہیں ہے، محبت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کوئی اگر کہتے وہ الگ الگ کھاؤں جائز نہیں، اگر ملکی پر کھاؤں جائز نہیں. اللہ کے بندے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہمیں تو یہ سوچنا ہے جس نبی کے ہم امتی ہیں ان کا پسندیدہ طریقہ بنانا ہے. انہوں نے کس طریقے کو اپنایا ہے، کس طریقے کو پسند کیا ہے. کوئی آدمی کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے، معذور ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں اس کے بعد چھوڑتا ہے اور غیروں کی نقالی کرتا ہے. ویسے ابتدان جائز ہے، لیکن جس دن دل میں یہ خیال آیا کہ ایک پلیٹ میں دو آدمی کا پیٹ کا کھانا ماڈرن تہذیب کے خلاف ہے اور ہماری طبیعت بھی ماڈرن تہذیب بن جائے، یہ ماننے کے لیے ذہنی اختلاف یا تہذیبی اختلاف ہمارے ذہنوں میں داخل رہا ہے. جتنے بھی طریقے ہیں ان سارے طریقے میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک چیز ہے جو شرعی اعتبار سے گناہ ہے. آدمی گناہ کو کرتا ہے لیکن ابتداء گناہ کرتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن کرتے کرتے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہ احساس کا ختم ہونا یہ ابتداء کی ابتدا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا ترقی یافتہ ہے، اتنی ترقی یافتہ، اتنی ترقی یافتہ کہ جس ترقی میں بھائی بھائی کا نہ رہا، اولاد ماں باپ کی نہ رہی، ماں باپ اولاد کی نہ رہی، انسان انسان نہ رہا، دینداری ختم ہو چکی. آج اس ترقی پر ہم اتنے نازا ہے کہ اس ترقی کو ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے. میرے خیال کی ترقی نہیں ہے، یہ ترقی کی شکلوں میں سراسر ترقی ہے. مجھے اس وقت یہی پیغام کہنا ہے کہ یہ ذہنی ابتدار، یہ تہذیبی ابتدار بہت سلو پوائزن کی طرح ہماری باڈیوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے فکروں میں چل پڑا ہے. اس وقت کے آنے سے پہلے کہ ہم اسی کو صحیح سمجھ لیں اور اس کے خلاف شریعت اسلام کا جو پاکیزہ نظام ہے، جو پاکیزہ طریقہ ہے، جو پاکیزہ سنت ہے، کہیں اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک شبہات پیدا ہو جائے، اس فکر کی ہمیں ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرے خیال ضرورت ہے کہ زندگی گزارنے کے پورے سودے میں اسلام کے ایک طریقے کو، ایک ایک سنت کو معلوم کیا جائے اور معلوم کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے. انسان اپنے دین کی حفاظت اپنے عقائد کو محفوظ رکھ کر کر سکتی ہے، اور عقائد پر حفاظت صحیح علم کے ذریعے سے، اور صحیح علم کے بعد عمل. تو اگر انسان کا صحیح عمل ہوگا تو وہ صحیح عمل کے ذریعے سے اپنے عقائد کی حفاظت کر سکے گا. اگر کہنے کے اعتبار سے عقیدہ یہ ہے اللہ ہے، اللہ کا رسول سچا نبی ہے، اس کے طریقوں میں کامیابی ہے، لیکن ہماری نقل و حرکت اس کے خلاف ہے، تو خالی زبان سے بولنا یہ ہمیں کام نہیں دے گا. اللہ معاف کرے، آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہنے کو تو کہتے ہیں مسلمان ہے، کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، خاندانی مسلمان ہے، خاندانی طور و طریق ہے، لیکن جب دین پر چلنے کا موقع آتا ہے اس کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ ظاہری اقتدار ہے. اللہ تعالیٰ شام ہم سب کو ہم نے دل سے اس کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس سے بچنے کی تصویر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.